ہاں یہ بھی حقیقت ہے عزیزان گرامی، ایک جملہ رک کے کہنے کا دل چاہتا ہے، یہ جو آج اعتراض ہو رہا ہے نا آپ کی اذان کے اوپر، مسلمانوں کی اذان کے اوپر، کبھی سوچئے گا، ایک دوسرے پہلو سے بھی سوچنے کی کوشش کیجیے گا۔ کہا جاتا ہے کہ اذان سے ہمیں پریشانی ہو رہی ہے، ابھی وہ الہ آباد کی وہ ڈین تھیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہمیں پریشانی ہو رہی ہے۔ خیر انہوں نے جس مقصد سے بھی کہا تھا وہ تو مقصد 2 دن کے بعد ظاہر ہو گیا جب ان کو ایک عہدہ مل گیا۔ اب آج کے زمانے میں جس کو بھی کچھ عہدہ چاہیے، منصب چاہیے، وہ اپنی اندھ بھکتی دکھا دیتا ہے اور حکومت اسے کچھ نہ کچھ عہدہ دے ہی دیتی ہے، منصب دے ہی دیتی ہے، اس نے بھی لے لیا۔ لیکن اس نقطے پہ بھی غور کیجیے گا، آج ہماری اذانوں کا کیا حال ہے؟ کیا حال ہے ہماری اذان کا؟ اس زمانے میں جب اسلام آیا تھا، بہت سے لوگوں نے پیغمبر اسلام کے دین کو کیوں قبول کر لیا تھا؟ جب پیغمبر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، جب اذان کی آواز لوگوں کے کان میں پڑتی تھی، لوگ ایمان لا دیتے تھے۔ یہ جملہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے۔ آج آپ کس سے کہیے گا کہ کوئی اپنا دین بدل رہا ہے اذان کی آواز سن کے؟ کوئی بدل رہا ہے؟ اذان کی آواز سن کے پریشان ہونے والے ملیں گے آپ کو، دین بدلنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہمیں غور کرنا ہوگا اپنی اذانوں کے اوپر، ہمیں توجہ کرنا ہوگا اپنی اذانوں کے اوپر۔ ہمارے یہاں معاملہ یہ کہ ہم نے ہر چیز کے لیے تو اہتمام کیا ہے، لیکن وہ سب سے اہم اہتمام جو اذان کا ہے، آپ اس پر غور کیجئے گا۔ اذان کیا ہے؟ اذان ایک اعلان ہے، جس اعلان میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا، آپ لوگ مسجد میں تشریف لے آئیے۔ اعلان اگر اچھے طریقے سے کیا جائے تو لوگ جذب ہوتے ہیں، اٹریکٹ ہوتے ہیں، اس کی طرف کھنچتے ہوئے چلے آتے ہیں۔ اگر کسی چیز کا اعلان دوسرے انداز سے کیا جائے، دوسرے طریقے سے کیا جائے، مثلاً آپ سے کہا جائے کہ مجلس ہے 9 بجے آپ تشریف لے آئیے گا، ثواب دارین حاصل کیجیے گا، ہر انسان مجلس میں آتا ہے۔ دوسری طرف اعلان کیا جائے مجلس ہے جلدی سے آ جائیے گا، 9 بجے کا اعلان ہے، کون آئے گا اس اعلان پہ؟ آئے گا کوئی؟ ہمارے یہاں کی نہیں۔ سب سے آسان طریقہ ہے آپ اسے مؤذن بنا دیجئے، جیسی بھی اذان دے رہا ہو، اس کی تجوید صحیح ہو نہیں صحیح ہو، قرأت صحیح ہو نہیں صحیح ہو، کھڑا کر دیجئے۔ یہ جو افراد ہم پہ الزام لگاتے ہیں نا، اشہد ان علی وللہ، ہم نے اپنی اذان میں بڑھا لیا ہے، ان کی اذان کا ذرا ایک بار جائزہ لیجئے گا اور غور کیجئے گا ان کی اذانوں کے اوپر، غور کیجئے گا ان کی اذان کے اوپر کیا عالم بنایا ہوا ہے۔ آپ ہماری اذان پہ اعتراض کرتے ہیں، ذرا اپنی اذان کا حال دیکھیے، دیکھیے اپنی اذان کا۔ اچھا یہ بھی ایک حقیقت ہے، غور کیجئے گا، ہر اذان کے لیے مؤذن بھی الگ ہوتا ہے، اور اگر نہیں ہوگا ظہر اور مغرب کے لیے ایک مؤذن ہوگا، صبح کی اذان کا مؤذن بالکل الگ ہوگا۔ آپ جائیے جائزہ لے لیجئے پورے شہر میں، مجھ سے مت پوچھے گا صلوات پڑھیے مل جل کے محمد وآل محمد، پورے شہر کا جائزہ لیجئے، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، پورے شہر کا جائزہ لے لیجئے، ظہر کا مؤذن مغرب کا مؤذن ممکن ہے ایک ہو، صبح کا الگ ہوگا۔ کیوں الگ ہوگا؟ کیونکہ اس کی اذان ہی الگ ہوگی۔ جب وہ اذان دینا شروع کرے گا تو پھر وہی جملہ یاد آ جائے گا، اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ کیا مطلب؟ اب میں ممبر سے کیسے وہ جملہ استعمال کروں؟ آپ کے سامنے شیخ سعدی نے ایک جملہ کہا تھا، کس کے لیے کہا تھا؟ ایک مؤذن تھا جو اذان دیتا تھا اور ایسی اذان دیتا تھا کہ نہ صرف یہ کہ مومنین اٹھ کے مسجد میں آتے تھے بلکہ مردے بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو شیخ سعدی نے اس سے کہا کہ یہ بتاؤ اذان کس کے لیے دیتے ہو؟ جملہ سنیے گا، اذان کس کے لیے دیتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے لیے دیتے ہیں۔ کہا اللہ کے لیے اذان مت دیا کرو۔ صلوات بھیجیں مل جل کے محمد وآل محمد۔ غور